الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو منافقین کی آخری رسومات میں شرکت سے منع فرما دیا۔ رسومات کا لفظ تو ویسے مناسب نہیں ہے، ان کے لیے تو رسم ہی ہے، سنت و اہل ایمان کے لیے ہے، کیونکہ منافق جو ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے اہل ایمان جو ہیں وہ بھی ان کے مرنے کے بعد جو معاملات ایک مومن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کرتے تھے، جی اس کا جنازے کو اٹھانا اعزاز کے ساتھ، اس کو غسل دینا، کفن دینا، پھر اس کو تدفین کے لیے لے جانا اور دفن کر دینا، پھر اس کی قبر پر کھڑے ہونا انسیت کے لیے، اس کی انسیت کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنے لگے، وصیت کرنے لگے، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے جب مجھے دفن کر لینا ہے تو پھر میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرے رہنا جب تک ایک اونٹ جو ہے اس کو نہر کر دی جائے، اس کا گوشت بنا دی جائے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تم نے ٹھہرنا ہے میری قبر پر، تاکہ تم جب تک رہو گے مجھے اپنائیت محسوس ہوگی، انسیت رہے گی مجھے تم سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے میرے پاس سوال و جواب کے لیے آئیں گے ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مجھے آسانی رہے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں، حدیث باب بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب مسئلہ منافقین جو ہیں آج تک چونکہ ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جاتا تھا، آخری بندہ جو ان کا مرا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ ذہن میں رہے، کئی لوگ جو ہے نا وہ سلول کو اس کا ابا قرار دے دیتے ہیں، اس کا دادا قرار دیتے ہیں، حالانکہ سلول جو ہے اس کی ماں کا نام ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہیں جی، اس کی ترکیب یوں ہے، عبداللہ جو ہے ابی کا بھی بیٹا ہے اور سلول کا بھی بیٹا ہے۔ ابی جو ہے اس کا ابا تھا اور سلول جو ہے وہ اس کی ماں تھی، ابی ابا تھا اور سلول اس کی ماں تھی، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اس کی ترکیب یہی ہے پڑھنے کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ٹھیک ہے نا جی، عبداللہ ابی کا بیٹا سلول کا بیٹا۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ یوں پڑھتے ہیں، عبداللہ جو ہے وہ ابی کا بیٹا ہے اور ابی جو ہے وہ سلول کا بیٹا ہے، یہ ترکیب غلط ہے، یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ جو ہے وہی ابی کا بیٹا ہے، وہی سلول کا بیٹا ہے، ابی ابے کا نام ہے اور سلول ماں کا نام ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یہ جب مرا نا، چونکہ اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کا جو بیٹا تھا وہ حضرت ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس کے جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مخلص صحابی ہیں حضور کے، مخلص مومن ہیں۔ 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا، اس نے چونکہ کہا تھا کہ ایک جنگ سے واپسی پر راستے میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کہنے لگا نعوذ باللہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا ہم عزت والے جو ہیں ان کو نکال دیں گے مدینے سے جن کی کوئی عزت نہیں ہے جی۔ اس نے یہ بات کی تو مدینہ میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، یہ حضرت عبداللہ جو ہے نا یہ آئے، ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تیرے ابے نے یہ بات کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عبداللہ جو ہیں یہ جناب گئے، ابا ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوا، راستے میں اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے نیچے گرایا اور چھاتی پہ چڑھ گئے، کہا کہ جب تک تو یہ نہیں کہے گا پوری دنیا میں سب سے بڑے عزت والے حضور ہیں تب تک میں نے نہیں چھوڑنا تمہیں، اور جب تک تو یہ نہیں کہے گا پوری دنیا میں سب سے بڑا ذلیل میں ہوں تب تک بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ابے سے کلوایا پھر نیچے اترے، یہ ہوتی ہے حضور کی عزت کی بات۔ یہ نہیں کہ اپنی ماں بہن کی بات آ جائے تو پھر بندہ جناب وہ ڈاڈا بن جائے، خدا رسول کی عزت کی بات آ جائے پھر چوہا بن جائے، پھر یہ کرنے لگے، نہ یہ نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ تم نے یہ کیا کیا، تیرے ابے تھے تیرے والد ماجد تھے، نہیں، والد تو ضرور ہے، ماجد نہیں تھا وہ، کہ نہیں، ماجد بزرگ کو کہتے ہیں، وہ بزرگ تھوڑی تھا وہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بدتمیزی کرنے والا بندہ۔ بہرحال جب یہ مر گیا تو چونکہ بیٹے تھے اس کے، ہاں جی، عبداللہ بن ابی کے، تو ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے جو ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ ایک شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ابا جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی خواہش ہے کہ آپ اپنی قمیص عطا فرما دیں تاکہ اسے پہنا دی جائے تو آگے کے معاملات آسان ہو جائیں، ہیں جی، تو ساتھ اپنا لعاب دہن بھی دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے اسے اپنا لعاب دہن بھی عطا فرما دیا اور ساتھ اپنی قمیص مبارکہ بھی عطا فرما دی، ہیں جی۔ اور یہ قمیص دینے میں بھی آقا علیہ السلام کے پیش نظر ایک حکمت تھی۔ غزوہ بدر میں جب آقا علیہ السلام کے سگے چچا قید ہو کر آتے ہیں تو ان کے جسم پر قمیض نہیں تھی، پورے مدینے میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جس کی قمیض آپ کو پوری آ جائے، ہیں جی، ان کا قد چونکہ بہت اونچا لمبا تھا، یہ واحد بندہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کی قمیض جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری آئی۔ تو کریم آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے یہ منافق بندہ ہے، اس کا کوئی بھار مجھ پر نہ رہے، اس کا کوئی احسان نہ رہے، دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا فوراً اپنی قمیض مبارکہ اتار کے اسے دے دی، میں کہ یہ لے جائے، قمیض بھی دے دی اور ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بھی عطا فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات روک کے عرض کر دوں، عبداللہ بن ابی جو ہے چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، ایمان کی دولت نہیں تھی، جس بندے کے پاس ایمان نہ ہونا اس بندے کو تبرکات کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تبرکات کا نفع وہی ہوتا ہے جہاں ایمان ہو، جہاں پہلے ایمان ہو۔ اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں ہمارے پاکستان میں تو آج کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آقا علیہ السلام کے نلین شریف کے نقشے جو ہے نا وہ سچی مچی کے چمڑے کے جوتے بنا کے یہاں بیچے جا رہے ہیں جی۔ یہیں پہ میرے پاس ایک عالم دین آئے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ اس پہ کچھ لکھ دیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ کام بہت تیز ہے، اس طرح کا کوئی بھی بال اٹھائے گھوم رہے ہیں، دیکھو جی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں جی، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، اور جناب یہ بڑھ رہے ہیں اتنے، تو پتہ نہیں کسی پیر کے کسی زنانی کی لٹیں اٹھا کے اتنی بڑی، اور جناب کہتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں۔ خدا کا خوف کریں یار، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ جو ہے نا آج بھی ترکی میں موجود ہیں، ترکی میں آج بھی موجود ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں بڑھ رہا، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، یہیں پہ ہی۔ آپ کے ہاں کی فضا ایسی ہے کہ جناب منہ مبارکہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں سے آگے سے سلو نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے جی آپ اس پہ لکھیں، بہت زیادہ کاروبار ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا جی آپ مجھے ابھی 5 لاکھ روپے دیں، بالکل ویسا نلین آپ کو یہی پاکستان سے آپ کو لے کے دیتا ہوں میں، جیسا ترکی کی توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اصلی والا بالکل وہی بنا کے دیں گے۔ اور اس نے کہا یہاں پاکستان میں لاکھوں لاکھ بندے ہیں ان کے پاس یہ موجود ہیں، اور یہاں پہ بک رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ جناب چمڑے کے جوتے بنواتے ہیں موچوں سے ایک خاص انداز کے، اور اس کو جناب رکھ کے پانی کے اندر پرانا کر لیا، ان کو پھر خشک کر کے جناب آگے بھیج دیا، کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ یہی کہ آپ کے ارد گرد آپ چلے جائیں، اتنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے سارے امامیں پڑے ہوئے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے یار، ہزاروں کی تعداد میں امام رسول اللہ علیہ السلام نے پہنے، بتائیں بھائی، ہزاروں کی تعداد میں آقا علیہ السلام نے نلین مبارکہ پہنے، بتائیں بھائی یار، لوگوں کی عقیدت سے کیوں کھیلتے ہو؟ جگہ جگہ جناب یہ اٹھا کے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کوئی بندہ یہ کہتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا نلین پہنا ہے جی، اگر آقا علیہ السلام نے نہیں پہنا تو حضور کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے نا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس بندے سے بڑا بھی کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی عقیدتوں سے کھلواڑ کرنے والا، جگہ جگہ جناب زیارتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ جناب معاملات ہو رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ راہ فرمائے یار، پتہ نہیں لوگوں کو کس طرف لے کے چل رہے ہیں. اب محفل نعت ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، وہاں پہ جناب ایک بڈھا آئے گا 200 غلافوں میں لپٹا ہوا کوئی چیز لے کے آئے گا، جی منہ مبارکہ کی زیارت ہو رہی ہے، اندر جناب اتنے لمبے بال پڑے ہوئے. میرے آقا علیہ السلام اتنے لمبے بال کب رکھے تھے بھلا بتائیں؟ آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ اتنے لمبے تھے، یہ کہاں سے لائے ہیں اٹھا کے؟ اور قوم ہماری ایسی پاگل ہے، پیسے پھینک رہے. یہی ہمارے یہ مسجد چل رہی ہے، مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، ساتھ یہ مدرسہ چلتا ہے، 2 مدرسے ہمارے چل رہے ہیں جی. پورے محلے میں کتنے لوگ ہیں جن کو جناب اپنے آپ پہ شوق آتا ہو یار یہ مدرسے کے لیے آپ لے لیں یار. پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے مدرسے کا، لیکن آپ حیران ہوں گے. یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، 15 سے 20 فضان صاحب 15 یہ بچہ میرے ساتھ تھا، یہی محلے میں وہ اونٹ والے آ گئے جی. اونٹ پہ وہ جناب ملنگ بابے کے جناب بابے کے ملنگ بھائی بابے کے ملنگ وہ والے پوری گلی بھری ہوئی یار، وہاں سے لے کر یہاں تک اونٹ ہی اونٹ، ڈشکرے قسم کے نوجوان ہیں جی، 500-700 قسم کے جناب رنگین ٹوپیاں ہیں وہ جناب پہن کے یہیں سے محلے سے پیسے کٹے کر رہے ہیں، اور جناب 1000 روپے کے نوٹ اوپر سے پھینک رہی ہیں اس طرح کر کے، یہ لے جائیں. بتائیں اتنے سارے ہاتھ بھرے ہوئے تھے انہوں نے پیسوں کے. رب تعالیٰ کے دین کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، مدرسے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسجد کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس طرح کے جھوٹے مکار لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے. پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق والا پیسہ نہ حق جگہ پہ نہیں لگنے دیتا. نہ حق جگہ پہ پیسہ وہی جاتا ہے جو نہ حق طریقے سے کمایا گیا ہے جی. اس طرح کے باطل پرست پیر جو ہیں ان کے پاس جا کے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے بچے وہ بھوکے بیٹھے رہیں گے، ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا ہاں جی، 6 مہینے تک مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی گئی. بتائیں اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی گئی. ہمارے ہاں قوم کا مزاج یہ ہے جو مرا ہوا نا بڈھا کھوسٹ مر گیا بالکل کسی کام کا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، دین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، قوم کو اس کو جناب مکھن کی جو ہے نا وہ مالش کریں گے، اس کو ممکن ہے یار اس سے کوئی نفع ہو جائے. لیکن وہ بندہ جو کام کر رہا ہے آقا علیہ السلام کے دین کا، خدمت کر رہا ہے آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے، ہمیں وقت کام کر رہا ہے، اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، اس کو کتاب لے کے دینے کے لیے ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے. پھر یہی وجہ ہے بھائی ہمارے پیسے ادھر ہی جائیں گے ملنگوں کے پاس. وہ کون لوگ ہیں بتائیں یار، 20-25 لڑکے نوجوان ہاں جی، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ، اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان پر جناب مختلف قسم کے جھالر لٹکائے ہوئے ہیں اور لوگوں سے اینٹ رہے ہیں پیسے. ہمارے پیچھے علاقے کے جہاں میں پہلے مسجد میں تھا وہاں پہ ایک بندہ آ گیا جی کار پہ، کہنے لگے جی ہم پیر جماعت شاہ کے مرید ہیں اور ہم نے قرآن پاک لکھا ہے ایک پارے کا وزن جو ہے وہ 40 کلو ہے. ایک پارے کا وزن 40 کلو ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ زیارت کروائیں. اور لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کے نام سے ویسے ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہے یہ نہیں. ہمارے میں ایک بزرگ ہیں وہ بتانے لگے مجھے کراچی میں، کہتے ہیں ایک عالم صاحب تھے تو وہ مسجد میں اعلان کرتے رہے میں نے کتابیں لینی ہیں تو مجھے کتابوں کے لیے پیسے دیں. کہتے 2-3 ہفتے انہوں نے اعلان کیا، کسی نے روپیہ نہیں دیا. وہاں ایک دانا بندہ آیا، اس نے کہا مریں کتابوں کا نام نہ لے، تو ان کو کہے کہ 11ویں کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ 11ویں کرنی ہے، پھر دیکھنا پیسے آئیں گے. اس نے کہا اچھا. اس نے وہی کیا، اس نے کہا جی 11ویں کرنی ہے پیسے دیں. وہ کہتے ہیں اسی وقت مغرب کی نماز میں 40,000 روپے جمع ہوئے. 40,000 روپے جمع ہو گئے 11ویں کرنی. اس نے کہا جی اب یہ 40,000 روپے جمع ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ 2 دیگیں پکا لے، باقی پیسے جو ہے نا اس سے کتابیں لے لے، یہ بھی حضور کی 11ویں ہے، یہ بھی 11ویں ہے. اب بتائیں یعنی کہ کتاب لینی ہے، حضور کے دین کا کام کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، 11ویں کرنی ہے اس کے لیے 40,000 نکل آیا اور آنن فانن نکلے. یہ جب ہمارا حال بن جائے، وہ مسجد میں جناب آ گئے جی 40 کلو کا ایک پارا ہے. اب آپ آگے سوچیں کہ باقی جو 29 پارے ہیں وہ کتنے وزن کے ہوں گے جی. لو جناب انہوں نے لمبا چوڑا قرآن پاک لکھا ہوا مسجد میں انہوں نے اعلان کر دیا جی 40 کلو کا ایک پارا آئیں اور زیارت کریں. لو جی وہ تو تاجر لوگ تھے، قرآن پاک رکھ کے لوگوں سے پیسے ہٹ رہے تھے. وہ ایک ہی رات میں جناب انہوں نے کو پتہ نہیں لاکھ روپے کے قریب پیسے اکٹھے کیے اور وہ جاتے بنے. پوری قوم امڑ پڑی جناب، وہ پیسے پھینک رہا ہو. کیا بات ہے، چل بتائیں
اب ان کو 40 کلو جو ہے 40 کلو کا پارا نظر آ گیا کہ وہ لے کے کار پہ آئے ہوئے دکھا رہے ہیں اور اس پہ پیسے دے رہے ہیں جناب، جی جہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن پاک جو ہے وہ مساجد میں بغیر غلاف کے پڑا ہوا ہے، اس کو غلاف چڑھانے کی ہمت نہیں ہے کسی کو. بتائیں نا یار، یہ تو اب آگے فیشن ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کی عظمت دل سے نکلنے کی وجہ سے کہ قرآن پاک جو ہے بغیر غلاف کے پڑے ہوتے ہیں مساجد میں بھی ہیں جی، اس کے اوپر جو ہے وہ تھیلی نہیں چڑھائی جاتی. پہلے ایسا ہوتا تھا، خوبصورت سے خوبصورت ترین تھیلی ہماری امائیں اور دادیاں جو ہیں وہ چڑھایا کرتی تھی قرآن کریم پر، اپنے کپڑے سے قیمتی کپڑا قرآن کریم کا غلاف چڑھایا کرتی تھی. لیکن آج وہ بات نہیں رہی، ادب ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ اب جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں ہو رہا. تو بھائی پھر ہونا یہی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ. بھائی میں بارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. نفع تبرکات کا صرف اسی کو ہوگا جہاں ایمان ہوگا. جہاں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. جہاں ایمان نہیں ہے لاکھ تبرکات اٹھائے رہے، وہ سچے تبرک کا اسے فائدہ نہیں ہوتا، جھوٹے تبرک تو ویسے اس کے لیے نقصان دہ ہے نا جی. آج لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے پاس غلاف کعبہ ہے، غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب کو لے کیویں سی؟ کہندا جی وہ کینچی نال آپ ہی کٹیا سی. میں کہا تینوں جنت تو جان تو کوئی نہیں روک سکتا، تو ڈائریکٹ جائے گا. اب اندازہ لگائیں جو کعبے میں جا کے چوری کر آئے حاجی صاحب ہیں. ایک بندے نے کہا نا، یہ لطیفہ ویسے سنانا نہیں چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. ایک بندہ نبینا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، سکہ تھا، 10 روپے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے 10 روپے وہاں سے اٹھا لیے، 5 روپے رکھ دیے. وہ نبینا کرنے لگا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ حاجی نے کیا یہ کام؟ اس نے کہا آج کل وہی کر رہے ہیں، آج کل وہی کر رہے ہیں. یعنی کہ حاجی پہ بھی گیا ہے، کرتوت نہیں بدلے اس کے، شیطانیاں وہی کھڑی ہوئی ہیں اس کی. تو بھائی جب تو گیا تھا شیطان کو وٹے مارنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کو پتھر مارنے کا مطلب کیا تھا؟ یا اللہ آج کے بعد میرے اس مردود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق اس کے ساتھ ختم کر کے جا رہا ہوں. تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں، تجھے گواہ بنا رہا ہوں. مولا آج کے بعد میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں نے پتھر مار دیے ہیں، آج میں نے شیطان کو سنسار کر دیا ہے، آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اس کو وٹے بھی مار رہے ہوتے ہیں، ساتھ جناب اپنے روم میں آ کے وہیں پہ حج پہ وہیں پہ بیٹھ کے جناب رات کو فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ شیطان بھی رات کو انگلیاں یہاں رکھ کے خوش ہوتا ہوگا، حاجی صاحبہ تو نمبر لے گئے میرے کو ہیں. تو اندازہ لگائیں. بہرحال تو بھائی تبرکات کا نفع ان کو نہیں ہوتا. جو بندہ چوری کرے، ٹھگی کے تبرکات بنائے، یا پھر بندہ دین کا دشمن ہو رکھے تبرکات، اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا. چاہے پورا کعبہ ہی لا کے گھر میں رکھ دے، چاہے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی جالیاں پوری لا کے اپنے گھر میں رکھ دے، کوئی نفع نہیں ہونے والا اس بندے کو. دین کا دشمن ہے نا بھائی، دین کا دشمن ہے. اسے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے مقابلے میں کفر کا نظام پسند ہے، تو اس بندے کو کسی شے کا نفع نہیں ہے. ہاں تبرکات ہوں آقا علیہ السلام کے، کسی بندہ مومن کے پاس ہوں، اس کو نفع ضرور ہوتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال شریف کا جب وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے پاس آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہیں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو وہ ناخن مبارکہ بھی تھے آقا علیہ السلام کے، یہ جو ہیں آپ نے میری آنکھوں پہ رکھنے ہیں اور میرے منہ پہ رکھ دینے ہیں اور مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اگر نفع نہ ہوتا تو آپ کیوں کہتے بھائی ہیں جی. اسی طرح کر کے بخاری میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس ایک نلکی تھی، اس میں آقا علیہ السلام کا ایک منہ مبارکہ تھا. جب بھی کوئی بیمار آتا نا وہ آگے کہتا جی اماں ہم بیمار ہیں، فلاں کو بیماری ہے، وہ پانی لے کے آتے تھے گھر سے، وہ نلکی اس میں ڈبو دیتی اس طرح کر کے، وہ لے کے جاتے پانی پیتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے. نہیں، اس سے انکار نہیں ہے. تبرکات سے انکار صرف وہی کرے گا جو عقل کا اندھا ہے. ہاں جی، لا یاب الکرام الا حمار، اس طرح کی باتوں کا انکار سوائے حمار کے کوئی کر سکتا نہیں ہے. بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قمیص مبارکہ اسے عطا فرمائی، اس کے پیچھے بھی حکمت تھی. اپنا لعاب دہن جو عطا فرمایا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس پر مزید گفتگو جو ہے وہ بہت تفصیلی ہے. انشاءاللہ عز و جل تفصیلی گفتگو میں کل کروں گا.
لیکن اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے یہ تبرکات شریفہ عطا فرمائے اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسے عطا فرمائے تو اس کے ساتھ کے جتنے منافق تھے ان سب کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہمارا سردار ہمارا امیر جو ہے مرتے ہوئے وہ بھی انہی کے تبرکات کا محتاج ہے. ہیں جی تو پھر کیوں نہ ہم مخلص ہو جائیں ان کے ساتھ. ہیں جی کیوں نہ ہم ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور دل و جان سے کلمہ پڑھ لیں. ہیں جی بہت ساری تعداد جو ہے لوگوں کی ہیں جی وہ اس وقت جب اس کو دفن کیا گیا وہ سارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے اخلاص کا وعدہ کرنے لگے. یا رسول اللہ آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ مخلص ہو کر یہ مر گیا ہے ہم مخلص ہو گئے آپ کے ساتھ. ہے نا جی یہ فائدہ ہوا. اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ کل دور کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.